اللہ رب العالمین اس کائنات کے مالک ہیں اور پوری کائنات کو بنانے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کے لیے ہدیہ اور تحفے کے طور پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمام اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ 3 یہ حدیثیں ہیں جس میں 2 حدیثوں کے اندر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتایا گیا ہے، اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی کہ مجھے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر تحفے کے طور پر پوری کائنات میں بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی خود کی اپنی 2 صفت ہیں، ایک اللہ کی رحمت ہے اور ایک اللہ کا غضب ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں صفت جمالی اور صفت جلالی کہا جاتا ہے۔ صفت جلالی وہ ہے جس میں اللہ کا غضب کا معاملہ ہو، قہر ہو، انتقام ہو، جزا ہو، سزا ہو، تنبیہ ہو، یہ سب غضب میں شامل ہوتا ہے۔ اور رحمت کا معاملہ یہ کہ انعام ہو، اکرام ہو، رزاقیت ہو، لوگوں کو رزق پہنچانے کا انتظام ہو، لوگوں کو عافیت کا انتظام کرنا ہو، یہ سب رحمت جمال ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین عرش پر استوا ہے، عرش پر ایک لوح رکھا ہوا ہے، اس پر اللہ نے لکھ کے رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جب کائنات کے نظام میں جب چلتی ہے کوئی چیز تو رحمت آگے آگے چلتی ہے، غضب پیچھے چلتی ہے۔ اور اگر اللہ نے رحم سے، رحمت کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے، اگر اللہ کا وہ صفت جلالی آ جائے، غضب آ جائے، تو غضب میں کائنات باقی نہیں رہے گی۔ جب اللہ کا قہر ہو، اللہ کی ستہ، اللہ کی جباری ہو، تو پھر یہ کائنات قائم نہیں رہے، قائم بچ نہیں سکتی کائنات۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کائنات پوری بچی ہوئی۔ لیکن اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت کا معاملہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ساری مخلوق کو رحمت سے پیدا کیا، اور رحمت سے پیدا کرنے کے بعد پھر انسان کو، چونکہ انسان کے اندر اللہ نے بولنے کا مادہ پیدا کیا، سوچ اور غور و فکر کرنے کا مادہ کیا، تو اس کو اپنا خلیفہ بنایا کہ یہ غور و فکر کرے کہ اس کائنات کو اور اس کو خود کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ وہ پیدا کر کے انسان کو اللہ نے، سب سے بڑی رحمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ہدایت نصیب فرمایا۔ اس دنیا میں اللہ نے ہدایت انسانوں کو نصیب فرمایا، اور وہ ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ خود، اللہ کی رحمت پوری کائنات کو ڈھانپے ہوئے ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت میں انبیاء علیہ السلام سب سے بڑی رحمت ہے، جن کی وجہ سے ہدایت اللہ نے دنیا میں انسانوں کو نصیب فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر جب نبی رحمت ہیں تو پھر امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء تو تمام نبیوں کے بھی نبی ہے، اس لیے وہ اور سب سے زیادہ بڑی رحمت ہے، جس کو قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یہ آیت نازل بھی اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ 70 قرآ، ایک قبیلہ تھا، میں قبیلے کا نام بھول رہا ہوں، وہ آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ ہمارے 70 قاری، 70 عالم ہمیں دے دیں، تاکہ ہم جو ایمان لائے ہیں ہم کو آپ کے دین کی بات سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرآ کو، جو اس دور کے 70 علماء تھے، شام بڑے شام تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ غیر معونہ ایک علاقہ ہے، کنواں ہے، وہاں پر لے جا کے بدبختوں نے ان 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ یہ خبر پہنچی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ ان کے لیے تو دعا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا 1 مہینہ مسلسل۔
ایک مہینہ مکمل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ 70 پارے کی جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اب ان کے لیے بد دعا کرنا آپ بند کریں، کیونکہ آپ کو ہم نے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اللہ رب العالمین جب خود رحمت ہے اور آپ کی رحمت غضب پر سبقت لے گئی، اللہ رحیم ہے، اسی لیے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کی صفت رحمان نام لیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا مطلب یہ کہ عرش پر کائنات عالم کے مالک اللہ رب العالمین عرش پر ہے، عرش کے اوپر جو ہے پھر کائنات میں مخلوق کی کوئی چیز نہیں جا سکتی، وہاں سے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ جناب رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ میں نے اپنی رحمت میں 100 حصے میری رحمت کے ہیں، اس میں سے ایک حصہ میں نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ اس ایک حصے کا یہ حال ہے کہ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی سے محبت کر رہا ہے، انسان سے محبت کر رہا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اس ایک رحمت میں اس دنیا میں اتنی محبت کر رہے ہیں کہ انسان کو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنی اس کی غذا ہے وہ غذا دے رہے ہیں۔ ہوائیں آپ کی رحمت ہیں، یہ ہوا نہ ہو تو آپ سانس نہ لے سکے، نہ سانس ہوا اندر جائے نہ باہر آئے، یہ ساری رحمت اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر رحمت بھیجا، آپ پر بھی ساری شان، چونکہ آپ اللہ رسول اللہ کے سب سے کائنات کے اللہ کی بناوٹ کے سب سے بڑے آپ شاہکار ہیں، تو اللہ کی جو صفتیں تھی وہ آپ میں بھی ہے، آپ میں بھی غضب ہے، آپ میں بھی سب کچھ ہے، لیکن آپ میں بھی رحمت حاوی ہے، جیسے اللہ میں رحمت حاوی ہے۔ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ غضب تو تنبیہ کے لیے کیا گیا ہے، سزا دینے کے لیے ہے کہ دیکھو جو رحمت والا ہے وہ رحمت والا اگر سزا دینے پر آئے تو پھر وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو اس کے جیسا پکڑنے والا کائنات میں کوئی ہے نہیں، لیکن چونکہ اس کی رحمت غالب ہے اس لیے وہ اپنی وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتا جو کائنات کے اندر اس نے اپنی طاقت کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے کائنات ٹکی ہوئی ہے، اور اہل باطن نے فرمایا جو غضب بھی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جن پر غضب نازل کیا جاتا ہے وہ بھی رحمت ہے، اس لیے کہ غضب کبھی کبھی رحمت کے پیچھے غضب چلتی ہے۔ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو مارتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کو بھی غصہ آتا ہے اولاد پر، ماں باپ بچوں کو مارتے اس لیے ہے کہ محبت کی وجہ سے کہ اس کو اس مار کی وجہ سے اس کو صحیح راستہ مل جائے، صحیح طریقے سے یہ عمل کرنے لگ جائے، کچھ علم حاصل کر لے، کچھ زندگی کا طریقہ حاصل کر لے۔ ماں باپ کے مارنے پہ وہ رحمت ہوتی ہے، حالانکہ اعمال یہ ہو رہا ہے کہ غضب لگ رہا ہے کہ غصے سے مارا جا رہا ہے، لیکن وہاں محبت ہے۔ جو دشمن کو مارا جاتا ہے وہ انداز سے ماں باپ بچوں کو نہیں مارتے، استاد شاگرد کو اس انداز سے نہیں مارتا جس انداز سے دشمن کو مارا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو غضب ہے یہ غضب بھی رحمت سے نکلتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جب کسی بندے پر غضب نازل فرماتے ہیں وہ بھی رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ ابھی اتنا جھٹکا دیا ہوں، ابھی میں اپنی قدرت کا ایک نمونہ بتا دیا ہوں کہ میں اگر چاہوں تو تجھے فالش مار دوں، پورے جسم میں فالش مار دوں، کوئی تیرا یہ بدن جو کام کر رہا ہے کام کرنا بند ہو جائے۔ کبھی ایسا غضب ہوتا ہے کہ ایک طرف کا حصہ مار دیا جاتا ہے، ایک طرف تو باقی رکھتے ہیں اللہ، وہ بھی قدرت بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی جسم ہے لیکن ایک طرف سون کر دیا ہوں میں نے، اور میں جب تک نہیں چاہوں دنیا کی کائنات کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، اس کے اندر جان پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، تو وہ قدرت پہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت غالب ہے، اور یہ آپ کی سب سے اونچی شان ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو صحابہ رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم۔ صحابہ کے بارے میں پوری صحابہ کی جماعت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپس میں ایمان والوں میں آپس میں بڑے محبت والے ہیں اور کفار سے بڑے شدید ہیں۔ کفار کے معنی شدید کا مطلب ہے ان کے کفر پر ان کو غصہ ہے کہ وہ کافر نہ رہ پائے، وہ بھی ایمان والے ہو جائیں۔ یہ محبت صحابہ کرام کے اندر، اور اس میں بھی صحابہ کے اندر جو سب سے اونچے درجے کے صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ